بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس سین ساکن ہے، با کی زیر کو سین سے ملا دیں گے، سین پہ ہمس ہوگا، سیٹی جیسی آواز سے نرم ادا کریں گے۔ بس یعنی موٹا نہیں کرنا اس کو۔ میم کے نیچے زیر ہے، یہ با کی وجہ سے یہ بی اور اسمی ہے، اس لیے زیر آئی ہے با کی وجہ سے بسمی، یعنی اس زیر کو لام اسم جلالہ سے ملانا ہے تو بسم اللہ ہوگا۔ لام اسم جلالہ کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے اور باریک پڑھنا ہے۔ الف لام نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ ادغام شمسی ہو رہا ہے، تو بسم اللہ ہی جو ہے زیر ہے، اصل میں یہ اسم اللہ ہی ہے، مرکب اضافی اور مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے، یعنی زیر کی حالت میں۔ تو لفظ اللہ کے آخر میں جو ہا کے نیچے زیر ہے، یہ مرکب اضافی ہونے کی وجہ سے زیر آئی ہے۔ بی نے کیا کام کیا؟ اسمو کو پیش کو زیر دے دی اور اسم اللہ مرکب اضافی میں ہونے کی صورت میں مضاف الیہ حالت جر میں چلا گیا۔ اسی طرح آگے الرحمن ہے، تو جیسے ہم نے بسم اللہ میں میم کو لام سے ملایا تھا، ادغام شمسی کیا تھا، ہا کو را سے ملائیں گے، ادغام شمسی کریں گے، ہا سے حلق سے نکالیں گے، را پر پڑھیں گے، را پر زبر ہے اس لیے را پر ہے، را کو ہا سے ملائیں گے، ہا ساکن پہ ہمس ہے، ہلکی سی سانس کی آواز جاری رہے گی اور وسط حلق سے ہا ادا ہوگا۔ میم کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے، رحمہ را پر پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمہ، ما منہ کھولیں گے، 2 حرکات آواز لمبا کریں گے، الف مدہ ہے اوپر کی جانب کھلے گی، الف کی آواز، الف مدہ ہوتا ہے، اس کی آواز حلق کے خالی حصے سے نکلتی ہے۔ نون کو را سے ملائیں گے جیسے ہا کو را سے ملایا تھا، یہ الرحمن ہی ہے، اصل میں لفظ اللہ ہی جو ہا کی نیچے زیر ہے اس کی وجہ سے، چونکہ لفظ اللہ جو ہے وہ اسم ذات ہے، تو الرحمن اس کی صفت ہے، تو جب اسم ذات حالت جر میں ہے تو اس صفت ضرور حالت جر میں ہی ہوگی، اس لیے نون کی نیچے زیر بھی آئی ہے۔ اسی طرح الرحیم میں میم کی نیچے زیر آئی ہے۔ یہاں پہ نون را سے ملے گا تو ادغام شمسی ہوگا، جیسے ہا را سے ملایا تھا ہر رحمہ، اسی طرح نر رحیم میں را پر ہے اور نون کو را سے ملاتے ہوئے ادغام شمسی کرنا ہے۔ ہی یا مدہ ہے، ہا وسط حلق سے نکالیں گے اور 2 حرکات لمبا کریں گے اگر ملا کر پڑھنا ہو، یعنی میم کے نیچے زیر پڑھنی ہے تو وقفاً ہم میم ساکن کر دیں گے۔ اب اس طرح الرحیم کی جو ہا ہے وہ لمبی ہو جائے گی، مد عارض للسکون ہوگی، یعنی الرحیم لمبا کریں گے آواز کو اور میم پہ ہونٹ بند کر لیں گے، یہ نہ ہو کہ میم پہ قلقلہ ہو، الرحیم یہ کہنا غلط ہے۔ اور ملا کر پڑھنا ہو تو پھر ہا کو 2 حرکات ہی لمبا کر سکتے ہیں اور میم کے نیچے زیر پڑھیں گے، پھر آگے ملا کے پڑھنا ہوگا۔ تو ہم اس کو پھر ایک دفعہ پڑھتے ہیں پورا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جب بھی پڑھیں اس کو الگ سے منفرد انداز سے الگ سے اسی طرح پڑھیں اور میم پہ وقف کریں۔ اب یہاں پہ اگر ملانا ہو، جیسے آگے کوئی بھی سورہ ہے، سورۃ الانبیاء ہو، تو آگے جب ملائیں گے تو اقترب سورہ شروع ہو رہی ہے، اقترب للناس، سورۃ الانبیاء مکیہ ہے اور 73 نمبر اس کا سورہ کا نمبر ہے، اور میم کو قاف سے ملانا پڑے گا کیونکہ اس میں حمزہ عارضی ہوتا ہے، اقترب کا حمزہ عارضی ہونے کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس ہوگا، لیکن ہم وقف کر دیں گے تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھیں گے۔